الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کچھ ٹائم پہلے، تو اس میں نے یہ بات کی تھی ایسٹروورڈز اور انٹروورڈز کی بات، گھٹن اور انبساط کی بات، سورہ ضحیٰ کے معجزات و کرامتوں کی بات۔ تو میں نے وہاں ایک بات چھوڑی تھی، شاید میرے احباب نے سمجھو کہ اس نے وہ بات، میں نے کہا تھا کہ مولا علی کا فرمان ہے، مولا کیا فرماتے ہیں کہ حق اور باطل میں ان چار انگلیوں کا فاصلہ، یہ چار جو انگلیاں ہیں نا ان کا فاصلہ ہے۔ اب ان چار انگلیوں کا فاصلہ کیسے ہے کہ مولا نے، میرا خیال ہے سب تک میری پکٹوریل فارم میں صحیح طریقے سے جا رہی ہوگی، تو مولا نے یہ ہاتھ ادھر رکھا، یہاں اپنے چہرہ شریف پر، چہرہ انور پر رکھا، اور مولا نے فرمایا کہ یہ جو چار انگلیاں ہیں یہ کس کان اور آنکھ کے درمیان، یہ ہے حق اور باطل کا فرق، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی آنکھ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ حق ہے، اگر آپ کے کان نے کوئی چیز سنی ہے وہ باطل ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کسی کو بہت زیادہ اس کے اوپر اگر کوئی ریسرچ کرنی ہو تو آپ سورہ الحجرات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر کنکلوڈ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ صرف 18 آیات ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحجرات ہی ہے۔ سورہ اس کی 6 آیت میں مالک کیا فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، اس کو بغیر تحقیق کے کبھی بھی اس کو اڈاپٹ نہ کرو۔ تو یہ کوئی میرے دور کی بات نہیں ہے، آج کے دور کی، یہ اس دور کی بات ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، جو خیر القرون کرنی، جو سب سے بہترین زمانہ تھا۔ تو اس دور میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں جا کر بھی بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ جائیں گے، تو میں یہاں اس بات کو روک کر میں آگے آتا ہوں۔ تو یہ حق اور باطل ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موسٹلی ہم لوگوں میں سے ہم لوگ بات کو سنتے ہیں، کچھ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندے نے کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ وہی بات بڑی زبردست بات ہے نا کہ کتا، یہ کان ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو کہے جی آپ کا جو کان ہے وہ کتا کاٹ کر لے گیا، تو ہم کیا کریں گے، یہ نہیں دیکھیں کان میرے ساتھ موجود ہے یہ نہیں ہے، ہم کتے کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے، کتے کے پیچھے بھاگنے والی بات ہوتی ہے، جس بات کو ہم اس طرح کمپائل اور کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہوتے۔ تو اس کا مین مقصد یا مین مدعا میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو جس اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں یہ آنکھ دی ہے نا، ہم نے یہی کام کرنا ہے، اس سے دیکھنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سے ہم سنتے ہیں آنکھ سے، ٹھیک ہے نا۔ کان کس کے لیے بنے؟ کان بنے سننے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ہم کانوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے بات کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر پھر مزید بات کرنا میرا خیال ہے وہ وقت کا ضیاع ہی ہوگا اور لوگوں کے سننے کا ضیاع ہوگا۔ پھر ایک اور ہمارے نزدیک ایک اور بات ہے، اس کو بات کو کر کے میں پھر آگے نکلتا ہوں۔ یہ ہمارا جو دماغ ہے نا، یہ جو دماغ یہاں جو اس کا احرام مغز یا ہمارا جو سوچنے کا کام کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جی کہ دماغ اللہ نے بنایا تھا کس کے لیے جی؟ مصطفیٰ صاحب، سوچنے کے لیے۔ ہم نے دماغ کو رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں دماغ میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم نے پیزا کیسے کھانا ہے، ہم نے پاستا کیسے کھانا ہے، ہم نے مٹن اور چکن کڑھائیاں کیسے کھانی ہیں، ہم نے اپنا شوارمے اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے کھانے ہیں، جبکہ ہوتا کیا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، ڈفرینٹ باتیں، مطلب بڑے شہروں میں بالخصوص لاہور میں، پنڈی میں تو چلو مین ویل تھوڑا کم ہی ہوگا، یا کراچی یا پھر فیصلہ آباد، بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے جی کہ مطلب یہ حسب معمول ہے، یہ خلاف معمول کے حسب معمول ہے کہ گدے کا گوشت ملتا ہے آپ کو، اور گدے کے گوشت کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو سالوں سے یہ کام کرتے تھے، گدوں کے گوشت کی ہم کڑھائی بناتے تھے، اور یہ بیف فرائی کے نام پر بکتی تھی، اور ہم لوگوں نے موسٹ لوگوں نے کھائی ہوگی، کیا پتا، مجھے تو چونکہ اللہ کا شکر ہے یہ کہ مجھے گوشت پسند ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے بھی کھائی ہوگی۔ اور پھر کتوں کا مٹن کڑھائیاں کھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑی لذیذ تھی، کیا پتا وہ کسی کتے کا گوشت ہو۔ اس طرح پھر یہ شوارمے اور یہ جو پاستے ہوتے ہیں، یہ شوارمے اور پاستوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جو مرغیاں ہوتی ہیں نا، شیور مرغیاں، ان کا گوشت۔ اور یہاں سے بھی ایک چھوٹی سی مجھے بڑی کام کی بات یاد ہے، شاید کیا پتا یہ میرے اس ویڈیو سے وہ ریلیٹ نہ کرے، لیکن بڑی زبردست بات ہے، الحمدللہ آپ سارے اس سے مستفید بھی ہوں گے اور فیض بھی پائیں گے۔ تو مصطفیٰ صاحب کیا کہتے ہیں کہ بندہ جو چیز کھاتا ہے نا، مصطفیٰ صاحب سننا ہے اس بات کو تھوڑا سا، بندہ جو چیز کھاتا ہے نا اسی کی خاصیتیں بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں بہت دفعہ، شاید میں ویڈیو میں تو نہیں کہا، لیکن میں بہت دفعہ اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں۔ مطلب یہ عرب جو ہیں یہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے اونٹ کا گوشت، ان کی صلاحیتوں میں اور خصوصیات میں نحوت و تکبر جو ہوتا ہے نا، نحوت و تکبر شروع ہو جاتا ہے، یہ متکبر ہے، چونکہ یہ چیز اونٹ میں یہ چیز اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، اس لیے یہی چیز جو ہے یہ پھر اس بندے میں آ جاتی ہے جو بندہ اس گوشت کو کھاتا ہے۔ اسی طرح آپ ترک دیکھے ہوں گے، ترک، ازبکستان والے، قازقستان والے، آذربائیجان والے، آرمینیا والے، مطلب سینٹرل ایشیا سارا، یہ آج بھی گھوڑا کھاتے ہیں، چونکہ گھوڑا، یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے، گھوڑا نہ تو حرام ہے اور نہ مکروہ ہے۔ حرام تو چلو دور کی بات، حرام تو صرف 3 چیزیں، ایک مردار ہے، ایک خون ہے، اور ایک
سور کا گوشت ہے، باقی تو ہر چیز جو ہے وہ مکروہ میں ہی آئے گی، اور آگے مکروہ کی قسمیں ہیں وہ بھی میری یہاں کوئی میرا مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی باتوں کے بڑے، چونکہ بات ہماری حق اور باطل کے درمیان ہو رہی تھی، تو چلو اس ذرائع تفنن یہ بات نکل گئی. تو گھوڑا جو ہے یہ سب لوگ گھوڑا کھاتے ہیں، بڑے اس سے کھاتے ہیں اپنا، بڑے چاشنی سے کے ساتھ کھاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا طیب اردوان جو آپ لوگوں کا، چلو یہ بات تو کام کی بات ہے، چونکہ وہی والی بات ہم کیا کرتے ہیں، سنتے کس سے آنکھ سے، دیکھتے کس سے کان سے. ہم کہتے ہیں جی طیب اردوان جو ہے وہ مسلم دنیا خلیفہ ہے، جبکہ طیب اردوان نے خود پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہا جی میں کوئی خلیفہ نہیں ہوں، میں تو سیکولر مسلمان ہوں. لیکن یہ پاکستانی مسلمان چونکہ یہ سنتے آنکھوں سے، دیکھتے کانوں سے، کھاتے پیٹ سے، کھاتے ساری دماغ سے اور سوچتے پیٹ سے، تو ہمارا تو مقصد زندگی کا جو ہے وہ ایک ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفرینشیٹ کیا ہوا ہے، تو اس لیے دراز کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو بات کو کمپائل اس طرح، جو افریقی ہیں وہ بندر کھاتے ہیں تو وہ بندروں کی طرح ناچتے رہتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے یہ جو ہیں اپنا یورپین بردرز، وہ سور کھاتے ہیں تو سور کی طرح بغیرت ہی ہیں. مطلب بغیرتی کا مطلب میں اس سنس میں نہیں لے رہا، ہم سے وہ 100 درجے بہتر ہے، لیکن بغیرتی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اس طرح غیرت کا عنصر نہیں ہے کہ تمیز کیا ہے ماں باپ کی، بہن بھائی کی، شوہر بیوی کی، اس کنسپٹ میں کہہ رہا ہوں. ورنہ ہم سے وہ بہترین مسلمان ہے، بہتر نہیں، بہترین مسلمان، بہترین، سوری، ہم سے بہترین انسان ہے. مسلمان بھی چلو اگر میں نے لفظ سے کہہ دیا تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیا پتہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو ہم جو ہے نا آخری بات کر کے اس کو میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں جی، یہ جو ہمارے جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں، یہ مرغ کھاتے ہیں، یہ والا شور مرغ، ٹھیک ہے نا. تو وہ جس طرح خود جو ہوتا ہے نا انتہا درجے کا لیزی اور انتہا درجے کا جو سست، تو ہم بھی وہی سست ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ اٹھتا ہوں، چلو ہمیں اللہ نے دی ہمت نہیں دی ہوئی. تو ممی ڈیڈی جو ہمارے یہ سیکٹریز حضرات جو ہیں، یہ بیوروکریٹ جو ہیں، دن پورا اپنی کرسی کے اوپر اٹکیلیاں مات رہتے ہیں، اور دن کا جو آخری مرحلہ ہے اس مرحلے میں یہ کیا کرتے ہیں، ایک بوتل پانی کی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، فرض کہ یہ بوتل ہے جی میرے ہاتھ میں، یہ بوتل پکڑی اور ممی ڈیڈی کام کر کے پانی بھرا تاکہ ہم جی واپ پر نکلے.